نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو لذتوں سے شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو مشقتوں سے مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 7130 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو جس طرح امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیپرز پاس کرنی ہیں، اس میں پاسنگ مارکس لینے ہیں، تو یہ کہا جائے بھی امتحان میں کامیابی کو ان پیپرز سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی جو پیپرز دے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ پاس ہوگا، جو پاسنگ مارکس نہیں لے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جنت کو مشقتوں سے مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہ کون سی مشقتیں ہیں؟ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا، ان پابندیوں کو برداشت کرنا۔ مثال کے طور پر پنجگانہ نماز پڑھنے کی پابندی کو برداشت کرنا، صبح کے وقت اٹھ کر سردی میں وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا، اس پابندی کو برداشت کرنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، اس پابندی کو برداشت کرنا، اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنا، زنا شراب و کباب کی طرف نہ جانا، اور اسی طرح نماز پڑھنے کی فکر، قرآن پڑھنے کی فکر، ان پابندیوں کو برداشت کرنا۔ تو جنت کو ان مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یہ جنت جانے کا رستہ ہے۔ اس کے برعکس جہنم کو لذتوں سے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی فکر نہ کرنا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا نہ کرنا، بلکہ زنا شراب و کباب کی طرف جانا، اور اسی طرح نہ نماز پڑھنے کی فکر، نہ قرآن پڑھنے کی فکر۔ تو یہ رستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جہنم کے پردے اس طرح ہٹنا شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے آگ آ جاتی ہے۔ تو تباہی کی حدیں عشرت پرستی سے نکلتی ہیں۔ شرابوں پر شباب آیا، قوموں پر عذاب آیا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، صراط مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔